لہٰذا اس وجہ سے اس کے متعلق جو ہے چند ضروری، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مایوسی پیدا کی ہوتی ہے، نا امیدی کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب جو علماء نے ذکر کیا، فرمایا کہ سب سے پہلا سبب رب تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس سے انسان لا علم اور جاہل ہوتا ہے، اس وجہ سے نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث تلاوت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ابھی رب تعالیٰ نے ابھی کائنات کو، زمین اور آسمان کو نہیں بنایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلقوا، فرمایا خلق، لوگوں کے، مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے کتاب لوح محفوظ، اللہ رب العزت نے اس کے اندر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہوگی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہوگی۔ رب اپنی کتنی نافرمانیاں دیکھ رہا ہے، روزانہ دیکھ رہا ہے، دن اور رات میں دیکھ رہا ہے، مردوں اور عورتوں کی دیکھ رہا ہے، جوانوں اور بوڑھوں کی دیکھ رہا ہے، اپنوں اور پرایوں کی دیکھ رہا ہے۔ جو ماننے والے ہیں وہ بھی نافرمان، جو نہیں ماننے والے وہ تو ویسے ہی نہیں ماننے والے، جو اقراری ہیں وہ بھی مجرم بنے ہوئے ہیں، جو انکاری ہیں وہ تو ویسے ہی مجرم ہیں۔ رب تعالیٰ سب کی نافرمانیاں دیکھنے کے بعد، سب کچھ کے بعد بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ پکڑ نہیں آتی جتنا ایک عام بندے کو، ایک دنیا کے اندر کسی بندے کو تھوڑا سا اختیار مل جائے، پھر ذرا تم اس کی نافرمانی کر کے دیکھو، تم کسی کے ملازم ہو، مالک کی نافرمانی کر کے دیکھو، تم کسی جگہ کام کر رہے ہو، اپنے اس مزدور مالک کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتا، تم کسی علاقے کے اندر ہو، اپنے تھانے والے کے قوانین کے خلاف نہیں چل سکتے ہو، تم کسی ملک کے باشندے ہو، اپنے ملک کے کسی بڑے کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہو، تم بات کر کے تو دیکھو، زبان کھینچ دی جائے گی، گلے میں پٹا ڈال دیا جائے گا، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ جو وسعتوں والا، جو قدرتوں والا، جو طاقت والا، آسمان زمین جس کے قبضے میں، ہوا فضا جس کے قبضے میں، انسان جنات جس کے قبضے میں، فرشتے جس کے قبضے میں، جنت اور جہنم جس کے قبضے میں، جس کے حکم سے سورج نکلتا، جس کے حکم سے چاند نکلتا، جس کے حکم سے پانی بہتا، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کے قبضے میں فرشتے ہیں، جس کے قبضے میں بڑے بڑے جنات ہیں، جس کے قبضے میں شیاطین ہیں، جس کے قبضے میں انسان، جانور، حیات اور نباتات اور جمادات اور حیوانات سب ہیں، اس رب تعالیٰ کی نافرمانی پر کیا یہ 5 فٹ کے انسان کو پکڑ نہیں سکتا؟ لیکن رب تعالیٰ نے پہلے دن لکھوا دیا ان رحمتی غلبت علی غضبی۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہوگی، میرا غضب بعد میں ہوگا، اللہ کی رحمت پہلے ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا مایوسی کا سبب کیا ہے؟ ہم اللہ کی رحمت سے لا علم ہے، جاہل ہیں کہ اللہ کتنا زیادہ رحیم ہے، کتنا زیادہ رؤوف ہے، کتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے مایوس ہونے سے پہلے، نا امید ہونے سے پہلے اللہ کی رحمت اور وسعت کو دیکھ لیا جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مایوسی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ رب کتنا رحیم ہے، وہ تو غیروں کو بھی کھلا رہا، وہ تو جنگل کے اندر درندوں کو بھی کھلا رہا، وہ تو سانپ جیسا جو زہریلا اس جانور کو بھی کھلا رہا، وہ تو اس کافر اور مشرک کو بھی کھلا رہا جو رب کا کبھی نام نہیں لیتا ہے۔ تو پھر جو بندہ رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جو رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو تسبیحات کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، جو نماز کے اندر رکوع اور سجدے کے اندر رب کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اس کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ اس کو کیسے جو ہے غیروں کے حوالے کر دے گا؟ لیکن بات وہی ہے کہ نا امیدی کی وجہ اس رب کی رحمت سے لا علمی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو رب کی رحمت کا پتہ چل جائے، پھر انشاءاللہ کبھی بھی رب کی ذات سے ہم نا امید نہیں ہوں گے۔ یہ پہلا سبب جو علماء نے ذکر کیا، ہم اللہ کی ذات سے جو نا امید اور رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی لا علمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دوسری چیز جو علماء نے ذکر کی، بعض اوقات کسی بندے پر خوف اتنا غالب آ جاتا ہے،
اللہ کا ڈر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ خوف اور ڈر اس کو نا امید بنا دیتا ہے۔ بڑی عام بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ رب تعالیٰ کا خوف کھائے، لیکن اس خوف کی حد کیا ہے؟ اس خوف کی حد کیا ہے؟ وہ اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، خوف کی حد کیا ہے اللہ سے؟ فرمایا اللہ سے خوف کی حد یہ ہے کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو روک دو۔ اس سے زیادہ خوف مطلوب نہیں ہے، اس سے زیادہ ڈر نہیں چاہیے، بس اتنا ڈر چاہیے اللہ سے کہ گناہوں سے، نافرمانی سے بندہ رک جائے۔ اگر اسے تجاوز کرو گے تو نا امیدی پیدا ہوگی۔ اگر اللہ کا خوف اتنا زیادہ آ جائے کہ اب تو اللہ نے عذاب ہی دینا ہے، اب تو اللہ نے معافی نہیں ہے، اب تو اللہ نے جہنم میں ہی ڈالنا ہے، اللہ کے عذاب تو بڑے سخت ہیں، اگر اس خوف کی حد آگے چلی گئی تو شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اس بندے کو مایوس کرے گا اور یہ مایوسی اس کو مزید گناہوں کی طرف لے جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں وسوسہ آئے گا کہ اب تو معافی کی گنجائش کوئی نہیں۔